I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में हम उसको समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें खुदा के खादिम, जिसमें पास्टर हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं और भी खुदा के जो लोग हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं ताकि इसको समराइज़ किया जाए, ताकि आप तक पहुँचाया जाए। आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वो है ज़करिया नबी की किताब। उसमें खुदा की अलूहियत को किस तरीके से जाहिर किया गया है, क्या उसके अहम निकात हैं, क्या उसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो हम देखेंगे। माय डियर, एक चीज़ में याद रखें, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को बयान करने के लिए, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में जानना तो हमारे चैनल पर रुजू करें, ताकि इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और इसको जो बयान करने को है वो बहुत ही सीनियर पास्टर जेम्स जो इसको बयान करने को हैं। आप देखें किस तरीके से वो खुदा का बंदा जो है इसको बयान करते हैं, इसको बयान करेंगे, इसको ज़रूर सुनें। ओके, तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं। पास्टर जी वेलकम, हमारे साथ आप दोबारा से ज़करिया नबी की किताब को शेयर करने को हैं, इसको समराइज़ करने को हैं, और हम अपने चैनल में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने इस चैनल में मुझे बुलाया ताकि खुदा के कलाम की बातों को, जो पुराने अहदनामे की किताबें हैं, उनकी ब्रीफिंग दी जाए। और ये बड़ा ही अहम काम है, बड़ी अहमियत का हामिल है जो काम इस चैनल पे किया जा रहा है और लोग सुनते हैं, बरकत पाते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज हम जिस किताब का मुताला करेंगे उस किताब का नाम है ज़करिया। लेकिन इससे पहले कि हम ज़करिया की किताब पर, ज़करिया नबी पर हम बात करें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। पुराना अहदनामा नए अहदनामे के बग़ैर और नया अहदनामा पुराने अहदनामे के बग़ैर नामुकम्मिल है। उसकी वजह यह है कि पुराने अहदनामे में जो नबूवतें की गई हैं वो नए अहदनामे में पूरी होती हैं। जो पेशीन गोइयाँ पुराने अहदनामे में की गई हैं वो नए अहदनामे में पूरी होती हैं। और फिर नए अहदनामे में जहाँ भी आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है जैसा नबी की मार्फत फरमाया गया यूँ है। तो उसने नए अहदनामे के राइटर ने पुराने अहदनामे को कोट किया है, और पुराने अहदनामे में जो पेशन गोइयाँ की गई हैं वो नए अहदनामे में पूरी हुई हैं। तो ये एक बाइबल की सच्चाई है और ये बाइबल की स्ट्रेंथ है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा अपने साथ कितना मरबूत है, उसका कितना बड़ा ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ते, ये समझकर, ये सोचकर कि एक तो उसमें मुश्किल अल्फाज हैं, फिर लंबी लंबी किताबें हैं, और नए अहदनामे को पढ़ना ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें मसीह खुदा उनके मौजज़ात हैं, उसमें रसूलों के ख़तूत हैं, उसमें अनाजीर मुक़द्दस हैं, उसमें कुछ और नसीहत की बातें हैं जो बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा पढ़ना दोनों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। क्योंकि हमें समझ नहीं आती जब तक हम पुराने अहदनामे को ना पढ़ें, और हमें सही समझ नहीं आती जब तक हम नए अहदनामे को ना पढ़ें। तो दोनों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। और इसीलिए हम इन किताबों को इनकी ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि लोग जान जाएं कि पुराना अहदनामा और उनकी किताबें कितनी अहम और कितनी ज़रूरी हैं, जिनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका समझना समझाना बहुत मुश्किल है। आज इस किताब के बारे में आज हम सीखेंगे, जिस पर हम बात करेंगे, वो है ज़करिया नबी का सहीफ़ा।
تو اس کا شمار انبیاء اصغر میں ہوتا ہے، چونکہ نبوت کی کتابیں 16 ہیں اور ان کو 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر۔ تو انبیاء اکبر میں 4 کتابیں آتی ہیں، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل۔ ہوسیہ سے لے کر ملاکی تک ان کو انبیاء اصغر کہتے ہیں۔ نبی کا تصور جہاں تک بات ہے وہ نبی ہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو انبیاء اکبر اور اصغر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکبر کی تصنیفات بڑی ہیں اور انبیاء اصغر کی تصنیفات چھوٹی ہیں، اس لیے ان کو انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کہا جاتا ہے۔ آج ہم زکریا نبی کے حوالے سے بات کریں جو اس نے کتاب لکھی ہے۔ زکریا کے نام کا مطلب ہے یہودا یاد رکھتا ہے، اور پھر اس کتاب کا کلیدی لفظ ہے روایتیں۔ ایک لفظ ہے روایت، ایک ہے روایت، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ روایت دستور اور طریقے کو کہتے ہیں، تو روایت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی جو دیکھا جاتا ہے وہ روایت ہوتی ہے۔ اور زکریا نبی نے کچھ دیکھا، روایتیں دیکھیں، اور جو خدا نے اس پر ظاہر کیا اس نے اس کو قلم بند کیا۔ پھر زکریا نبی حال اور مستقبل کا نبی بھی کہلاتا ہے۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو حال کی ہیں اور کچھ ایسی باتیں جو مستقبل کی ہیں، جو ہونے والی ہیں۔ زیادہ نبوت پر اس نے بات کی ہے اور روایتیں اس نے دیکھی۔ اس کی خدمت کا عرصہ 520 کاف میم سے 530 کاف میم ہے۔ اس نے 10 سالہ خدمت کی ہے، اور حجی اور زکریا ہم عصر نبی ہیں، ایک ہی وقت یہ دونوں نبی ہیں، اور اسیری کے بعد کے نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل 70 سال بابل کی اسیری کے بعد واپس آئے تو اس وقت انہوں نے جو نبوتیں کیں، جو روایتیں دیکھیں، وہ قلم بند کی گئیں۔ مسیحی نبوتیں جو اس میں کی گئی ہیں زکریا نبی کی معرفت، وہ شاہ نیا نامے میں، کاہن مگر پھر بھی بادشاہ، حلیم بادشاہ، یہودا غدار، چھیدا ہوا، چرواہا، دوستوں کے ہاتھوں دکھ اٹھانے والا، یہ نیا نامے کی وہ نبوتیں ہیں جو اس کی معرفت کی گئی ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کلیدی لفظ روایتیں ہیں۔ یہ 4 رویا دیکھتا ہے، اور اس میں پہلی رویا جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں 4 گھوڑے، 4 سینگ، 4 کاریگر، جریب تھامے ہوئے ایک شخص، اور پھر دوسری رویا جو اس کی ہے وہ ہے سونے کا شمعدان اور زیتون کا درخت۔ تیسری اس کی جو رویا ہے وہ ہے اڑتا ہوا تمار، اور چوتھی رویا ہے 4 رتھ اور پہاڑ۔ تو یہ اس طرح سے اس نے ان 4 ان رویاؤں کو دیکھا ہے، روایتوں کو دیکھا ہے، اور وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ زکریا کی کتاب میں روایتوں کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ابواب 1 سے لے کر 8ویں تک، وہ ہے اسیری سے واپسی اور زکریا کے زمانے میں موجودہ ضروریات کیا ہیں۔ جب اسیری سے لوگ واپس آئے تو پہلے باب سے لے کے 8ویں باب تک اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر چونکہ اس کے 14 باب ہیں تو 9ویں باب سے لے کر 14ویں باب تک ممسوح کا مستقبل زمانہ، اور جہاں ممسوح کی بات ہو رہی ہے وہاں مسیح خداوند کے حوالے سے اس کے آنے کے حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے۔ ایسی روایتیں ہیں جو مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتی ہیں۔ تو یہ اس کے 2 روایتوں کے اقسام ہیں، اور پھر ان کو 2 حوصلہ، ان کی ضرورت اس لیے تھی کہ ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ روایتوں کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اسیری سے واپس آئے تھے ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ دکھ اٹھا کر آئے تھے۔ 70 سال انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، دکھ اٹھائے تھے، سب کچھ کیا تھا، اور جب کوئی انسان دکھی ہوتا ہے تو پھر اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے دکھ پر، اس کے زخم پر نمک چھڑنے والی بات، کہ اس کے دکھ کو بڑھایا جائے۔ تو یہاں جب وہ سیری سے واپس آئے تو وہاں پر ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ فکر نہ کرو، خداوند آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ مخالفت اور معاشی بدحالی کی وجہ سے انہوں نے ہیکل کی تعمیر بند کر دی تھی، اور یہاں اس دور میں دوسری ہیکل کی تعمیر بھی ہوئی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی ہیکل سلیمان بادشاہ نے بنائی جو 7 سال میں بنی تھی،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک شاہی محل بھی بنایا تھا جو ہیکل کے بالکل ساتھ تھا، اور وہاں سیڑھیاں تھیں جس سے خدا کے گھر کو جاتا تھا۔ لیکن جب یہ بابل نے ان کو 586 کا آخری میں اس پر حملہ کر کے اس کو برباد کیا، ہیکل کو، یروشلم کو، تو یہ اسیری میں سب کو لے گیا۔ وہاں 70 سال جب اسیری میں رہ کر یہ واپس آئے تو یہاں پھر دوبارہ ہیکل کو بنانے کا آغاز کرتے ہیں، جس میں عزرا، نہمیہ، زربابل، یہ 3 ایسے شخص تھے جنہوں نے اس ہیکل کو بنانے میں مدد کی۔ اور کیونکہ معاشی بدحالی تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، تو ہیکل بناتے بناتے انہوں نے ہیکل کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا تھا، روک دیا تھا، کام اس کا روک دیا، جی کام رک گیا تھا۔ تو پہلی رویا کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ گھوڑوں کی رویا سے یہ منادی ہوئی کہ جو گشت کرنے والے گھوڑ سوار نے زمین پر دیکھا، اس کی وجہ سے ہیکل کی تعمیر نو کا وقت یہی ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ قوموں میں صلح۔ اب جو پہلی رویا وہ دیکھتا ہے، اس رویا میں اس کی رویا کا مقصد یہ ہے کہ جو گھوڑے تھے، گھوڑ سوار تھے، انہوں نے زمین پر کیا دیکھا کہ ابھی ہیکل کو تعمیر کرنے کا وقت ہے، چونکہ وہ کام جو وقت پر ہوتا ہے، جس کا ٹائم ہوتا ہے، وہی کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب کسان بیج بوتا ہے تو وہ ہوا کو دیکھتا ہے کہ ہوا کس طرف سے چل رہی ہے، پھر زرخیزی کو دیکھتا ہے، پھر موسم کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق ایک ایسا اس کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بیج بو دیتا ہے، اور جب اس وقت میں وہ بیج بو دیتا ہے تو بیج بہت اچھی طرح اگتا ہے۔ تو اس رویا میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو گھوڑ سوار ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب وقت ہے تعمیر نو کا کہ ہیکل کو تعمیر کیا جائے، لیکن لوگ ہیکل کو تعمیر کرنا سٹاپ انہوں نے کر دیا تھا، چونکہ معاشی بدحالی تھی، اتنے آثار ان کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اور پھر زکریا 6 باب کی 12ویں 13ویں آیت کے مطابق کہ مستقبل کی ہیکل کو کون تعمیر کرے گا؟ اب یہ اس ہیکل کی بات ہو رہی ہے جو مستقبل میں ہیرودس اعظم بنانے والا تھا، اور اس کے بعد وہ جس ہیکل کی بات کر رہا ہے وہ ہیکل کلیسیا ہے، وہ ہیکل مسیح کا بدن ہے۔ یہ ہیکل 3 دفعہ بنی، 3 دفعہ برباد ہوئی۔ پہلی دفعہ سلیمان نے بنایا اس کو، پھر زربابل، عزرا اور نہمیہ نے تعمیر کیا، پھر یہ ہیکل برباد ہوئی، پھر ہیرودس اعظم نے اس ہیکل کو بنایا، اعظم نے، اور یہ 70 عیسوی میں برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ہیکل نہیں بنی۔ لیکن جس ہیکل کی بات زکریا نبی کر رہے ہیں وہ اس ہیکل کی بات کریں جس کو مسیح بنائے گا، اور وہ ہے کلیسیا، وہ ہے مسیح کا بدن۔ تو مستقبل کی وہ یہ بات ہے۔ اب یونا 2 باب کی 19-21 آیت کو پڑھیں تو وہاں اس کے مطابق خدا یسوع سے مطابق یہ ہیکل بدن کی ہیکل ہے۔ مسیح خدا نے کہا اگر اس مقدس کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو یہاں اس میں جو وہ رویائیں دیکھتا ہے، اس کی وہ جو بات کر رہا ہے، اس میں ایک بڑی خاص بات یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ یہاں وہ 2 ممسو جو ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ 2 ممسو کون ہیں۔ جو یہاں زیتون کی درخت کی بات ہو رہی ہے یہ 4 باب میں، اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا، نیند سے جگا دیا، پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے، اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں ہیں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کے دائنی طرف، دوسرا بائیں طرف۔ میں نے اس فرشتے سے مجھ سے کلام کرتا پوچھا، میرے آقا یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب تک خدا کسی پر اپنے کلام کو ظاہر نہیں کرتا اس وقت انسان خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا، بے شک وہ نبی ہو یا عام ایماندار ہو، وہ کوئی چیز دیکھے تو جب تک خدا اس پر ظاہر نہیں کرتا اس وقت وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر وہ خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا یہ کیا ہے؟ لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ذکر آتا ہے کہ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل یعنی قریب ہیں، جن کی راہ سے سنہرا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے میرے آقا۔ اس نے کہا یہ وہ 2 ممسو ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں، یہ 2 خدا کے ممسو ہیں۔ اور جب اس کی ہم ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے وہ 2 ممسو جو ہیں یہ مسیح اور روح القدس ہیں۔ مسیح کفارہ دینے والا ہے اور روح القدس رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے یہ
मुस्तकबिल की बात करता है, आने वाले वक्त की बात करता है और मुस्तकबिल की पेशन गोइयों की बात करता है। और फिर ये भी बात करता है कि बनी इसराइल जो हैं इनको खुदा तसल्ली देगा, इनको खुदा बहाल करेगा, ये अपने घर बनाएंगे, ये अपने घरों में रहेंगे, कोई इनको निकाल नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें इसने 14वें बाब में ज़करिया नबी इनको बयान किया है। इसमें हाल की बातें और मुस्तकबिल की बातें, तो जब हम इसका मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई खुदा अपने नबियों की मार्फत जो कलाम करता है खुदा उसे पूरा करता है। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं पास्टर जेम्स ने ज़करिया नबी की किताब को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे से बयान किया है। इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर शेयर करें, ऐसे लोगों को भी पहुंचाएं ताकि वो जान सके कि इस किताब में है क्या। अक्सर औक़ात जैसे पास्टर जी ने बताया कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने नामे को कम पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इसका आने वाला जो टाइम जैसे न्यू अहदनामा जो है उसके साथ लिंक है ताकि हम अच्छी तरीके से जान सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू।